ہے ان میں رزق حلال، کسی کے مال کو ضبط کرنا، یہ چیزیں شامل ہوتی ہیں۔ اگر تو مال ضبط کر لیا تو کرنے والے کے لیے رزق حرام، اور جو رزق حرام کماتا ہے اس کے کیا احکام ہیں، حدیث پاک میں اس کے لیے کیا حکم دیا، وہ مطلقاً ہے۔ جب جب بندہ حرام کمائے گا، جب جب کسی کا حق ضبط کرے گا تو وہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں۔ کچھ احادیث ہم سماعت کر کے کچھ بنیادی موضوع وراثت کے ہم انشاءاللہ سماعت کرتے ہیں۔ مشکات شریف کی حدیث پاک ہے، کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے، من قطع میراث وارثہ قطع اللہ میراثہ من الجنۃ یوم القیامہ۔ یہ حدیث پاک خاص میراث کے متعلق ہے۔ جو شخص اپنے وارث کی میراث ختم کر دے گا، آسان لفظوں میں یہ کہہ دیں، جو بھائی اپنے بھائیوں کو، اپنی بہنوں کو، یا گھر کا جو سربراہ ہے، جس کی وراثت جتنی بنتی ہے اتنی ادا نہیں کرتا، تو اللہ پاک کا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے حکم ہے، حدیث مبارکہ میں ہے کہ جو شخص اپنے وارث کی میراث ادا نہیں کرے گا، اللہ پاک قیامت کے دن اس کو جنت کی میراث نہیں دے گا۔ یہ وراثت کو چھوٹا کام نہیں ہے، اس کو اصول بنا دیا اور قانون بنا دیا کہ وراثت کو عام نہ سمجھا جائے، وراثت کو چھوٹا نہ سمجھا جائے، مختصر نہ سمجھا جائے۔ تو وراثت اتنی بڑی چیز ہے کہ دنیا میں وراثت سے کسی کو محروم کر دیا جائے تو اللہ قیامت کے دن قیامت کی نعمتوں سے، جنت کی نعمتوں سے اس کو محروم کر دے گا۔ اور یہ بھی کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے، یہ مطلقاً ہے۔ مطلق سے مراد ہر چیز کے بارے میں، وہ حرام کی کمائی جہاں سے بھی ہو، وہ وراثت کے ذریعے ہو، وہ غیر وراثت کے ذریعے ہو، وہ بزنس کے ذریعے ہو، وہ نوکری کے ذریعے ہو، وہ فصل کے ذریعے ہو، وہ پھل کے ذریعے ہو۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ مال حرام حاصل کرتا ہے، جو بندہ حرام کا مال لیتا ہے، اگر اس کو اللہ کی راہ میں دے تو وہ قبول نہیں ہے۔ اب اس سے بڑی بارگاہ اور کیا ہو سکتی ہے؟ وہ مسجد میں دیتا ہے تو قبول نہیں ہے، وہ مدرسے میں دیتا ہے تو قبول نہیں ہے، وہ کسی غریب کو دوائی کے لیے پیسے دیتا ہے تو قبول نہیں ہے، وہ کسی بھی نیکی کے کام کے اندر پیسے خرچ کرتا ہے تو وہ قبول نہیں ہے۔ ناپاک کپڑے کو ناپاک پانی سے کبھی بھی بندہ پاک نہیں کر سکتا۔ یوں کہہ لیں، میلے کپڑے کو میلے پانی کے ساتھ بندہ کبھی صاف نہیں کر سکتا۔ تو مال طیب اور حلال اور پاک ہونا ضروری ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ مال حرام حاصل کرتا ہے، اگر اس کو اللہ کی راہ میں دے تو بھی قبول نہیں ہے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرے، صدقہ کرے، اس میں برکت نہیں ہے۔ اپنے بعد چھوڑ کر مر جائے تو جہنم میں جانے کا سامان ہے۔
یہ خصوصی طور پہ وراثت کی بات آ گئی۔ کتنے لوگ ایسے ہیں کمائی میں غور کوئی نہیں کرتے، پیسہ کمائے جا رہے ہیں، اکٹھا کیے جا رہے ہیں، جمع کیے جا رہے ہیں، لیکن اگر اس پیسے کے ذریعے، اس مال کے ذریعے، اس مکان کے ذریعے، جائیداد کے ذریعے جو یہ چھوڑ کر مرا ہے، جو حرام سے کمایا تھا، فرمایا اللہ کے محبوب نے وہ جہنم میں جانے کا سبب ہے، وہ جہنم میں جانے کا ذریعہ ہے۔ کون سا مال؟ جو حرام مال ہے اور یہ پیچھے چھوڑ کے چلا گیا۔ آگے اولاد نے تو اپنی مرضی کرنی ہے، اولاد نے تو اسے حلال سمجھ کے کھانا ہے۔ اللہ تعالی برائی سے برائی کو نہیں مٹاتا، یہ حدیث کا لفظ ہے جو پہلے مثالیں دی تھی۔ اللہ پاک برائی سے برائی کو ختم نہیں کرتا، ہاں نیکی سے برائی کو ختم کر دیتا ہے۔ تو حلال مال ہونا چاہیے، اور پھر فرمایا بے شک خبیث کو خبیث نہیں ختم کرتا، حلال ہونا چاہیے، طیب ہونا چاہیے، پاک ہونا چاہیے۔ تو یہ جو دوسری حدیث پاک ہم نے پڑھی، اس میں بھی وراثت کی بات بھی آ گئی اور مطلقاً رزق حرام سے بچاؤ کی بات بھی آ گئی۔ تیسری حدیث پاک حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے، کہتے میں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے عرضی کی کہ کوئی ایسا کام بتائیں کہ یا رسول اللہ میں دعا کروں تو میری دعا قبول ہی ہوتی رہے، جب بھی میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کروں میری دعا رد ہی نہ ہو، قبول ہی قبول ہو، اس کے اندر کمی کا پہلو نہ ہو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ راتوں کو تہجد لمبی کر دو۔ تہجد تو اپنی جگہ پہ بڑا بلند مرتبہ رکھتی ہے، بڑے بڑے نیک اعمال تھے، فلاں کرو فلاں کرو فلاں کرو فلاں کرو۔ اے سعد، یہ رتبہ یہ درجہ چھوٹا نہیں ہے، تو کہتا ہے ادھر میں دعا کروں ادھر قبول ہو جائے، یہ لمبی چوڑی بات سرکار نے کوئی نہیں کی، تفصیلات میں کوئی نہیں گئے، وہ بہت لمبے فلسفے سرکار کوئی نہیں کھولے۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال ہوا یا رسول اللہ میں دعا کروں میری فوراً قبول ہو جائے، مستجاب الدعوات بن جاؤں، سرکار نے مختصر جملہ بولا، فرمایا اپنی غذا کو پاک کر لو، جو کھانا ہے اس کو پاک کر لو، روٹی دودھ جو بھی کھانا پینا جو جو غذا بنے گی اس کو پاک کر لو، مستجاب الدعوات ہو جاؤ گے۔ تو بات تو یہاں پہ ختم ہو گئی۔ اب یہ دیکھیں بعض اوقات لوگ کہتے ہیں کہ جناب آپ بات کو طول کیوں دیتے ہیں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بندے کی پرورش میں دیکھیں، اس کی تربیت میں دیکھیں، کتنا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے بارے میں ہجان ہے کہ اس کی تربیت ہو جائے، وہ گناہوں سے بچ جائے۔ بات تو پوری ہو گئی، سوال کیا تھا کہ یا رسول اللہ میں مستجاب الدعوات بن جاؤں، سرکار فرمایا غذا پوری کر لو، سوال کا تو جواب ہو گیا۔ سرکار بس کر دیتے نہ، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، بندہ حرام کا لقمہ اپنے پیٹ میں ڈالتا ہے تو اس کے 40 دن کے عمل قبول نہیں ہوتے، ایک لقمہ حرام، 40 دن کے عمل قبول نہیں ہوتے۔ اور جس بندے کا گوشت حرام سے پلا بڑا ہو اس کے لیے آگ ہی زیادہ بہتر ہے۔ اب سرکار کے اندر تربیت کا کتنا جذبہ ہے۔ بات تو اس نے صرف اتنی پوچھی کہ یا رسول اللہ مستجاب الدعوات بن جاؤں، دعائیں قبول ہوں میری۔ سرکار نے پھر اہمیت کے اوپر زور دیا
کہ ایک طرف تو یہ واضح کر دیا کہ حلال کی بڑی شان ہے، اور دوسری طرف یہ بیان کر دیا کہ حرام بندے کو لے ڈوبتا ہے، عبادت گزار کو بھی۔ عمل تو اس کے ہوں گے نا جس نے کرنے ہیں، یہ تو اس بندے کو بات کی جا رہی ہے جس کے پلے عمل ہے، جس کی ہے ہی کوئی نہیں، اس کا کیا بنے گا؟ فرمایا حرام کھا کے 40 دن عبادت کرتا رہے، فائدہ کوئی نہیں ہونا، 40 دن اس کا عمل ہی قبول نہیں ہونا۔ حرام، ہم حرام کو سمجھتے کوئی، ساری زندگی بندے کی توجہ اسی پہ ہونی چاہیے، نہ میرا رزق حلال ہو، رزق حلال ہو، رزق حلال آیا کہاں سے، کہاں سے کما کے لایا؟ باپ کوئی نہیں پوچھتا، ماں کوئی نہیں پوچھتی، کوئی بندہ بھی اس بات کی توجہ ہی کوئی نہیں دیتا کہ یہ آ کہاں سے رہا ہے، کیسے آ رہا ہے، ہو کیا رہا ہے۔ اور اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمایا معمولی نہ سمجھو، حرام کھا لیا تو 40 دن کی بندگی گئی، عبادت گئی۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان، چوتھی حدیث پاک سماعت فرمائیں، جس نے بالشت بر زمین ناحق لے لی، قیامت کے دن اسے 7 زمینوں کا توق پہنایا جائے گا۔ بخاری کی حدیث ہے، ایک گٹھ زمین، ہم تو آدھی سڑک شامل کر لیتے ہیں، دوسرے کا آدھا بننا شامل کر لیتے ہیں، بنیاد نہیں رکھتے رکھتے پتہ نہیں پیچھے سے وہ کتنے ہم پیچھے چلے گئے، اس کی زمین میں چلے گئے، ایک بالشت 7 زمینوں کا وزن اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو زمین کے کسی ٹکڑے پر ناجائز طریقے سے قابض ہوا، اسے 7 زمینوں کا وزن اس کے گلے میں ڈالا جائے گا، اور اس کا نہ کوئی فرض قبول ہوگا نہ کوئی نفل قبول ہوگا۔ سرکار کا فرض بھی قبول نہیں ہے، نفل بھی قبول نہیں ہے۔ پیچھے بھی ہم نے سنا 40 دن اس کا عمل قبول نہیں ہے، یہاں فرض و نفلوں کی بات فرما دی، تو یہ کوئی چھوٹا کام نہیں ہے۔ حضرت اشعث بن قیس کندی فرماتے ہیں، سرکار نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، جو شخص دوسرے کے مال پر قبضہ کرے گا وہ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں کوڑا ہو کے اٹھے گا، اس کے چہرے پہ کوڑ ہوگا، اللہ پاک سے اس طرح ملاقات کرے گا قیامت کے دن۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں 4 شخص ایسے ہیں جنہیں جنت میں داخل نہ کرنا اور اس کی نعمتیں نہ چھکانا اللہ نے اپنے اوپر لازم کر لی۔ اللہ کا حق یہ ہے، ہر بندے کا حق ہوتا ہے، فرمایا اللہ کا یہ حق ہے کہ اللہ اس بندے کو نہ جنت میں داخل کرے، نہ جنت کی نعمتیں اس تک پہنچنے پائیں۔ شراب کا عادی، سود کھانے والا، ناحق یتیم کا مال کھانے والا، والدین کا نافرمان۔ فرمایا اللہ پر حق ہے کہ اللہ پاک اس بندے پر ایسا معاملہ فرمائے کہ اس کو جنت کی نعمتیں نہ ملیں۔ اب کچھ مسائل ہم سماعت کر لیتے ہیں۔ بیوہ نے دوسری شادی کر لی، اس کو وراثت سے محروم رکھا جاتا ہے، یہ ساری وعیدیں اسی کے بارے میں ہیں۔ بچے کہنا شروع ہو جاتے ہیں یہ عورت کو حق حاصل ہے، اور ہمارے ہاں یہ عجیب معاملہ ہو گیا، وہ ہستیاں آج جن کا نام لے کے ہم فخر کرتے ہیں، صحابہ کی بیویاں، اہل بیت کی بیویاں، سوائے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج، وہ قیامت تک سارے مردوں کے اوپر حرام بھی ہیں اور مائیں بھی ہیں، ان کا تو قانون اور شان ہی وکھرا ہے۔ ان کے علاوہ کتنے کتنے نکاح ہوئے اور کتنی کتنی بار نکاح ہوئے۔ حضرت عائشہ سے، حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا 3را نکاح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا۔ حضرت صدیق اکبر کی اپنی بیویوں کا کتنی کتنی بار نکاح ہوا۔ اس دور میں اہل بیت کے افراد کی بیویوں کا کتنی کتنی دفعہ نکاح ہوا۔ ہم اس کو عیب شمار کرتے ہیں۔ آج یہ بھی نظارہ عجیب ہو گیا
کہ باپ بھی کوئی نہیں سر پہ، ماں بھی کوئی نہیں سر پہ۔ اچھا اگر وہ سر پر ہوں تو پھر بھی یہی صورتحال ہے، بیٹی کو طلاق ہو گئی، بہن جو ہے وہ بیوہ ہو گئی، ایک بار نکاح کر دیا، 2 بار کر دیا، وہ اللہ کے بندو انسان ہاں بس اسی فرض ادا کر دیتا ہے، بس بار بار نہیں ہوتا۔ یہ ذمہ داری ہے، اور ہمیں اس ضرور اس بات کو رواج دینا چاہیے اور بات کرنی چاہیے، اور کم از کم ہم تو ہے وہ بارش کا پہلا قطرہ بنے۔ انقلاب جب پیدا ہوتے ہیں تو کسی ایک کو سولی چڑھنا ہی پڑتا ہے، رسموں کی سولی، رسمیں توڑنی پڑتی ہیں، لوگوں کی باتوں کا نشانہ بننا پڑتا ہے، معاشرے میں برادری میں باتیں سننا پڑتی ہیں، برا بننا پڑتا ہے، تہمتیں حاصل کرنا پڑتی ہیں، پھر کہیں جا کے کامیابی مقدر چومتی ہے اور پھر اجر کتنا ملتا ہے۔ یہ وہ بندہ ہوتا ہے جو ایک نیک کام کو رائج کر کے چلا گیا۔ لوگ کتنے جو ہیں وہ نیکی کرنا چاہتے ہیں لیکن آگے کوئی نہیں لگنا چاہتا، جو آگے لگے گا مشکلیں ضرور اٹھائے گا لیکن سارے جہان کی نیکیاں اپنے پلے باندھ کے لے جائے گا۔ تو یہ زیادتی کرتے ہیں، ایک تو یہ زیادتی کرتے ہیں کہ شادی نہیں ہونے دیتے، شادی کرنا پسند کوئی نہیں کرتے۔ جس طرح مرد کی ضرورتیں ہیں عورت کی بھی ضرورتیں ہیں، جس طرح مرد چاہتا ہے کہ میں وکھرے گھر کے اندر تنہا راضی رہوں گا، نہ بھائیوں کے ساتھ وہ رہنے کو راضی سمجھتا ہے، نہ ماں باپ کے ساتھ رہنے کو راضی سمجھتا ہے، کہتا ہے میری اپنی دنیا قائم ہونی چاہیے، 4 دیواری میری ہونی چاہیے، بچے میرے ہونے چاہیے، بیوی میری، بس ایسی زندگی گزرنی چاہیے۔ وہ جو بہن گھر میں بیٹھی ہے وہ بھی یہی چاہتی ہے کہ میرا اپنا چھت ہونا چاہیے، میرا اپنا شوہر ہونا چاہیے، میری اولاد ہونی چاہیے، میں اس گھر کے اندر راضی رہ سکتی ہوں۔ اللہ پاک نے کوئی نظام ہی ایسا بنایا ہوا ہے کہ عورت اپنے شوہر کے گھر میں ہی خاص لگتی ہے اور اس کی زندگی اس کے شوہر کے گھر میں ہی ہے۔ یہ چند سال جو ہے ماں باپ کے پاس تو تب یہاں رہے اور پھر اپنی زندگی اپنے شوہر کے ہاں ہی رہے، تو یہ کوئی بری بات نہیں ہے۔ ہم نے جی 3 بار نکاح کر دیا، طلاق ہو گئی، اور پھر عجیب رسمیں، ایک تو یہ جو ایام ہے یہ بھی رسموں کے اور بدشگونی کے ایام ہے، ان سے بچنا ہے۔ سفر کا مہینہ چڑھ گیا، نکاح کوئی نہیں کرنا، سفر کا مہینہ ہو گیا فلاں ہو جائے گا۔ اللہ کے بندو ہونا وہی ہے جو اللہ رب العزت نے ہمارے مقدر میں لکھ دیا ہے، ہونا وہی ہے۔ یہ ان معاملات کی وجہ سے، دنوں کی وجہ سے، مہینوں کی وجہ سے کچھ نہیں ہوتا، ہونا وہی ہے جو اللہ رب العزت نے چاہنا ہے۔ نہیں جی فلاں ہو گیا، آنکھ پھڑک رہی ہے، نہیں جی وہ کالی بلی ادھر سے گزر گئی ہے، وہ الو آج بول رہا تھا، فلاں ہو گیا، نہیں، یہ سارے ہمارے توہم ہیں، یہ ذہن ہمارے بنے ہوئے ہیں، ان کو توڑنے کے لیے تو اسلام آیا تھا۔ یہاں تک لوگوں نے کہنا شروع کر دیا وہ فلاں عورت وہ تو بندے مارنے والی ہے۔ کیوں جی؟ پہلی جگہ پہ نکاح کیا وہ بندہ فوت ہو گیا، دوسری جگہ پہ نکاح کیا بندہ فوت ہو گیا، یہ ہم تو اس کا رشتہ ہی نہیں لینا۔ وہ عورت کی کیا شان ہے؟ عورت کے ہاتھ میں کیا ہے؟ کوئی کسی کو زندہ کر سکتا ہے؟ کوئی کسی کو مار سکتا؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا وہ رب ہی ہے جس کو چاہے زندہ کرے، جس کو چاہے مردہ کرے۔ ہم نے یہ ذہن بنا نا 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 ادھر رشتہ نہیں کرنا، یہ رب کی مرضی ہوتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے ہم ضرور ضرور، اور بڑی عمر ہوتی ہے، بڑی عمر تک صحابہ اکرام کی زندگیاں بڑی عمر تک جا کے نکاح ہوتے رہے، صحابیات کے بڑی عمر تک جا کے نکاح ہوتے رہے۔ اب یہاں ہم نہ لمبی چوڑی باتوں میں جائیں، اس بات کو ہی دیکھیں، پہلی بار نکاح ہو رہا ہے سرکار کا بی بی پاک سے، 40 سال کی عمر ہے۔ ہمارے گھر میں کوئی بہن ہو 40 سال کی، ہے کسی کا گوارا، ہے کسی کا جگرا کہ وہ نکاح کرنا؟ نہ اسی نہیں کرنا نکاح، نہ کاری چنگی ہے جی، کاری بیٹھی رہے جی، وہ بھی بیچاری بھائیوں سے ڈرتی ہوئی، خاندان سے نہ ہی کوئی نہیں لیتی، وہ جتنی بھی گھٹ گھٹ کے مر جائے وہ تو کسی چیز کا نام ہی نہیں لے گی۔ پھر آج کل بھائیوں کے جو معاملات ہیں وہ ساروں کے سامنے ہیں۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا خلاصہ ہے۔ سرکار نے فرمایا ماں کے بعد جو ماں ہے وہ بہن ہے، ماں کے بعد جو ماں ہے وہ بہن ہے۔ تو جو بہنیں اپنا بیوہ ہو کے یا متعلقہ ہو کے بھائیوں کے گھر میں بیٹھی ہیں، جو ان کے ساتھ ہوتا ہے وہ زمانے میں کسی کے ساتھ نہیں ہوتا۔ اچھا یار غلطیاں ہو جاتی ہیں، مقدر کے معاملے ہیں، اللہ پاک عزتیں دینے والا ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم عزت کی سب سے زیادہ عزت اس کو دیں۔ پتہ نہیں کتنی اس کو بیچاری کو پریشانیاں ہیں، پتہ نہیں کتنا وہ رات کو سوچتی ہوگی۔ بھائی کی ذمہ داری نہیں ہے 10 منٹ انہوں ٹائم دے، وہ مقام ہلکا کرے،
ਭਰਾ ਯਾਰਾਂ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਗੱਪਾਂ ਲਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਆਵੇ, ਕਦੇ ਖੇਡਦਾ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਕਰਦਾ, ਕਦੇ ਕੋਈ। ਇਹ ਵਿਚਾਰੀ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨੇ ਦੇਣਾ? ਕੋਈ 10 ਮਿੰਟ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਪਵੇ, ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵੀ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮਦਾਵਾ ਬੰਦਾ करे भी परेशानी तकलीफ़ां की ने। और चलो और कोई नहीं, हम कहते नहीं वो मैंने बात बयान कर दी है, बंदा हल्का हो जाता है ना, वो गम थोड़ा हल्का हो जाता है, इसलिए बात बयान कर देता हूँ, दिल के अंदर नहीं रखता। वो बेचारी दी तो कोई सुने, बेवा होके बैठी होती तो कोई सुने, मुतलका होके बैठी होती बेचारी दी कोई सुने। वो सारा पता नहीं, आप तो चले जाते हैं घर से बाहर, उसके साथ आपकी बीवी पता नहीं क्या करती है, वो बाकी भाइयों की बीवी पता नहीं कैसे कलाम करती है, वो बहन पता नहीं मजबूर होके बैठी हुई है, वो कहती ना मैं बात करूंगी तो भाई का घर ना उजड़ जाए, मैं बात करेंगे तो भाई को तकलीफ होगी। पता नहीं कितने पहाड़ अपने सीने उते रख के बेचारी बैठी है, उन्होंने तो बेचारी ने पूछो। तो हमें टाइम देना चाहिए, बंदे के लिए बड़ा एक इम्तिहान का वक़्त है, तो ये ज़रूर कोशिश करें उम्र बड़ी भी हो जाए। वो अल्लाह के बंदे, ये फिर मैं बार बार कह, 40 साल की बीबी पाक की उम्र, हज़रत आयशा से आप कोशिश करते रहे, कोशिश आपकी बात है। अल्लाह की बारगाह में दुआ करें, या रब्बल आलमीन, बहनें अपने घरों में खुश होती हैं, या अल्लाह ये बहन का घर मेरी का बसा दे। और बढ़िया, आप तो मन्नतें मानते हैं, या अल्लाह पुत्र डॉक्टर बन जाए, तो ये मन्नत क्यों नहीं मानते? या अल्लाह भैन का कोई चंगा घर वस जाए, या अल्लाह पाक मैं तेरी बारगाह च इतना जड़ा हदिया पेश करांगा, या अल्लाह किसी मदरसे को इतने पैसे दूंगा, यह भी तो मन्नत मानना यार। पीर साहब दुआ करो मुड़ा मेरा इंजीनियर बन जाए, वो यार ये वास्ते भी मनता मान, ये वास्ते स्पैशल दुआ कर जी तेरे बूहे ते बैठी। तो सोच होनी चाहिए बंदे की, सारा दिन मैं उत्थे प्लाट लेना है, मैं बिजनेस करना है, मैं कारोबार करना है, मैं फलां करना है, यह बेचारी का सोचते ही कोई नहीं। वो कोई नहीं जी रिश्ते लभदे कोई नहीं, बंदे ही नहीं चंगे निकलते जी, वो कोई नहीं अगे जी 2 बारी किया है, वो कोई नहीं जी घर बैठी रोटी लभदी है पे बस चंगा ठीक है। वो खुदा का बंदिया इस तरह घर नहीं गल बननी, तो तू भी फिर घर खाली बैठा रहो ना बगैर औलाद तू, अस तो मर जाने औलाद पिछे। सानू तो कोई 7 समंदर पार भी जाना पवे, किसी बंदे की औलाद नहीं, किसी को पता चले ना वो फलां जगह पे जाके औलाद मिलनी है, बंदा चला जाता है। उसका दिल कोई नहीं करता मेरे भी पुत्र होण, तो मैं भी अपनी झोली में पा के उन्होंने खड़ावां, तो मैं भी उन्होंने मूँह चुम्मा, तो मैनू जो माँ आखन तो मैनू खुशी होवे, उसका भी दिल करता है। हम बात ये कर रहे थे, हमारे यहाँ कि ये रिवाज कायम हो गया कि बेवा ने जब दूसरी जगह पे निकाह कर लिया तो वरासत से महरूम कर दिया, हम जालिम हैं, वो निकाह कर सकती है। जवान बेटे भी बोलना शुरू हो जाते हैं कि माँ तू निकाह कर रही है। अल्लाह के बंदे, वहाँ पे तेरा बोलना नहीं बनता, इस मामले में माँ को मशवरा देना तेरा नहीं बनता, बस तू यही कह कि हम माँ के पीछे हैं, माँ जी जैसे आपकी मर्जी है, हम तकलीफ़ें आपने हमारे हक़ में तकलीफ़ें बर्दाश्त की हैं, अब हम अपने पाँव पे खड़े हो गए हैं, जवान हैं, हमें कुछ नहीं होगा, माँ जी जैसे आपका मर्जी आप करें। बेशक औलाद जवान है, वो माँ निकाह करना चाहती तो करे, कोई रोकने वाला उसको कोई नहीं है, इस्लाम ने पूरा हक दिया उसको। एक और ये प्रॉब्लम होता है, औलाद जबरन अपने माँ बाप को कहती है कि सानू विरासत दो। ये यहाँ अब गांव हमारे देहातों के अंदर ये मामले शुरू हो गए, वो बाप को मजबूर कर लिया हमारे लिए विरासत को तकसीम किया जाए, बाबा जी जैसे साडा हक है सानू दो। अल्लाह के बंदो, जब तक बाप जिंदा है तुहाडा कोई हक नहीं, औलाद का कोई हक नहीं है, तो बाप की मेहरबानी कमांदा रहा है, वो तुहानू दे दे तो ठीक है, वो सारी अल्लाह की राह दे दे तो फिर भी ठीक है। ये जो हमारे नौजवान ये समझते हैं अब्बा की ये किला वेच तो मैनू जान दे बाहर, तो मैं तेरे वास्ते 10 किले बना देंगा, देंदा क्यों नहीं? कहते चाचे नू फोन करेगा, कहते किसी नू, वो अब्बा देंदा क्यों नहीं? मर गया फिर भी तो देने ने ना। अल्लाह के बंदो, इस बात की वजह से बाप को मजबूर कोई नहीं कर सकते। नाले मैं हुण तकरीर किनू सुनावां, इत्थे सारे बाप ही बैठे ने, पुत्तर तो असीं लिआंदे कोई नहीं, पुत्तर तो असीं स्कूले टोरने ने, पुत्तरां नूं ते असीं मसीती वाड़ना ही कोई नहीं, तो फिर जो पुत्तरा मसीती कोई नहीं आमना तो उन्होंने मसले की समझने, उन्होंने जेहन च गल्लां किन्ने पानियां ने, उन्होंने सारा दिन टीवी वेखना है, कोई ओ फलां ने अपने पुत्तर ते चंड अपने अब्बे ते चंड मार दी थी, अब्बे ने जमीन ना दी थी, पुत्तर गोली मार दी थी, सारा दिन फिल्मां ड्रामे जो वेखना उन्हें करना भी उही है। फिर उन्होंने भी गोलियां ही मारनियां ने प्योवां ने, एक कसूर प्यो दा है, फड़ के तार छिकते हाँ, आखे मैं चल जा कोई नहीं तेनों विरासत तू मगर जा, तू अपने जिथे जाके कमान होंदा कमा जा, और रोटी भी तेनों मैं देवां, रहायश भी तेनों मैं देवां, फिर भी तू मेरे अगे बोले,
پھر بھی میری نافرمانیاں کریں. اسی آپ کمزور ہوئے ہیں, اسی آپ اولاد دے نالوں حضرت عمر فرمایا اتنے سوٹی لٹکتی ہونی چاہیے. حضرت عمر نے فرمایا وہ لوگ بڑے دانا لوگ سن, وہ ظالم لوگ نہیں سی ہیں, ساڈے نالوں کروڑ گنا زیادہ انہوں نے اپنی اولاداں نال پیار آ. حضرت عمر فرمایا اتنے سوٹی لٹکتی ہونی چاہیے گھر دے وچ. حضور کام آج فرمایا اولاد واسطے, تربیت واسطے. اسی ساری زندگی لولے پوچھے لا لا کے پھر کہنا پتر نہیں قابو نہیں آمدے, پتر نہیں سنتے, پتر نہیں منتے, پتر انج نہیں کرتے. وہ تو اللہ دے بندے صبح نماز پڑھنا گا پتر ستے آ. جدو اسلام نے تینوں آخیا 10 سالوں تو بعد انہوں کٹ, تو کیوں نہیں کٹتا؟ اسلام نے یہ کہا ہے نا جی, اسلام سے بڑا ہمارے لیے کیا ہو سکتا ہے؟ جب اسلام نے یہ کہہ دیا کہ 10 سال کا بچہ ہو جائے, 10 سال کا بچہ ہو جائے نماز نہیں پڑھتا مارو اس کو, اسی باقی سارے کماں تے سزا دینی ہے, اسلام کی حد تک سزا کوئی نہیں دینی. بخاری کی حدیث پاک ہے, صحیحہ میں حدیث پاک ہے, سرکار فرمایا زنانی نماز نہیں پڑھتی پانی کی بالٹی لے کے ڈول منہ تے اودے. ساڈے اندر جرت ہی کوئی نہیں. لیکن یہ جرت ایک دم پیدا کوئی نہیں ہوتی, اس کے لیے ٹائم لگتا ہے. کل آپ جرت پیدا کریں اور اگلے دن گھر برباد ہو جائے اور پھر مجھے آگے کہنے جی ہم نے تو وہ شاہ صاحب کی بات پہ عمل کیا تھا. ہر بات کا ایک وقت ہوتا ہے اور اس کے لیے پورا سٹیپ ہوتا ہے, پھر بجا کے وہ بات بنتی ہے. تو یہ اولاد جو ہے وہ جبری مطالبہ کوئی نہیں کر سکتی. ابا ساڈا حق دے, ابا ساڈا حق دے. جو باپ ہے اپنی زندگی میں اس کی مرضی ہے, یہ اس کی کرم نوازی ہے, یہ اس کا لاڈ ہے, یہ اس کا کرم ہے, یہ باپ کا احسان ہے. اپنی زندگی کے اندر وہ کہے ایک ایک کڑیدہ, ایک قیدا, ایک قیدا, ایک قیدا, یہ باپ کا احسان ہے. وہ تو پیر تو کہ پتر پیمن باپ دے, میں مہربانی ابے دی, بھائی ابے نے سانو کاروبار تے کھڑا کر دیتا ہے. تو باپ کو چاہیے کہ وہ برابری رکھے, جب تقسیم کرے برابری رکھے. علماء نے لکھا کہ بہنوں کے اندر بھی برابری ہونی چاہیے. اگر برابری نہیں تو کم از کم یہ ضرور کرے کہ بھائیوں کو ڈبل اور بہنوں کو سنگل. جی 8 کنالاں دتیاں نے نا پتر نو تے 4 دھی نو دنیا لازم نے زندگی کے اندر, اگر وہ وراثت تقسیم کر رہا ہے. تو یہ دوسرا مسئلہ یہ ہو گیا کہ اولاد جبری طور پہ اپنے والدین سے یہ مطالبہ نہیں کر سکتی, نہ ہی ان کا یہ حق بنتا ہے کہ باپ جو ہے وہ ہماری جو ہے وہ جائیداد ہمیں واپس کرے, ہمارا حصہ ہمیں واپس کرے, ہمیں اب بھی دے دے, ہم نے کاروبار کرنا, ہم نے کھڑے ہونا. ہاں منت کر سکتے ہیں باپ کی, ترلا کر سکتے, ابا جی مہربانی فرماؤ میں کام شروع کرن لگا تے کوئی ہور واہ کو نہیں لگتی تے مہربانی فرماؤ ذرا. ابا جی نے کی کہنا ہے, انہوں تمہیں دے کے جانی پترو, انہیں کہڑا کورج نال لے جانی ہے. منت کر لو گے تو راضی ہو جائے گا. تو جتنے انہیں قلعہ دینا سی ہو سکتا 2 قلعے دے دینا. اچھا یہ بھی مسئلہ ہے کہ والد کا انتقال ہو گیا اور بزنس باپ کا چل رہا تھا, باپ کا ہو گیا انتقال, تو باپ نے کوئی بزنس شروع کیا تھا وہ چل رہا ہے, اب کیا کریں؟ اس کی وراثت کیسے ہوگی؟ وہ تو آدھا آدھا نہیں ہو سکتا, وہ کیا کریں؟ اس نے کسی کام کے اندر پیسے انویسٹ کیے ہوئے تھے, وہ کیا کریں؟ اب اس کی بھی کئی صورتیں ہیں. خلاصہ اس کا آسان لفظوں میں یہ سن لیں کہ اس کا بہتر حال یہی ہے کہ وہ کام اچھا ہے, کام بہتر چل رہا ہے, اولاد اپنے کسی بھائی کو یا سارے بھائیوں کو ذمہ دار ٹھہرا دے کہ یار ہم سارے اجازت دیتے ہیں, جتنا وہ 10 20 50 لاکھ روپیہ فلاں کام میں باپ کا لگا ہوا ہے, وہ کام اب باپ کی جگہ سے ہمارا فلاں بھائی یا ہمارے اتنے بھائی وہ شروع کر دیں, ہم سارے راضی ہیں, پیسہ نکالا نہ جائے. اب اس پیسے میں ساروں کا برابر برابر حصہ ہوگا. جو بھائی ورکنگ کر رہے ہیں ان کی تنخواہ اور سیلری الگ ہوگی, اور جو بھائی جو ہے وہ سلیپ پارٹنر ہیں, یعنی صرف ان کا سرمایہ ہے اور خود وہ سعودی عرب گئے ہوئے ہیں. 4 بھائیاں نا جی, 2 سعودی عرب گئے ہیں, 2 یہاں ہیں. یہاں والوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے, اور جڑا نے ابے دا بڑا کم چلتا سی اسی کم سنبھال لینے ہیں. اب ساروں کا حصہ اس کے اندر ہے, جتنی رقم ان کے وراثت اور مال کے اندر آتی تھی اس کی ریشو نکال کے وہ سارے کا سارا پیسہ ان کی اولاد کو دیا جائے گا, اور بہنوں کا بھی برابر حصہ بنتا چلا جائے گا. اچھا اب یہ بڑا اہم مسئلہ ہے کہ ایک بندے نے کسی کو تحفہ دے دیا, وہ فلاں میری کنار میری ماسی کو دے دینا. ایک بندے نے جائیداد کا یہ بات کہہ دیا, اس نے بات کر بھی دی, تحفہ دے دینے کی بات بھی کر دی. ہم نے پہلے بھی یہ بات کی تھی لیکن وہ کسی اور نوعیت کی تھی. تحفہ دے دیا کوئی بھی چیز, اگلے بندے نے تحفہ ابھی تک قبول نہیں کیا, تحفہ راستے میں ہے,
تحفہ بھی راستے میں ہے یا اسی جگہ پہ، اب اس بندے کا انتقال ہو جاتا ہے، یہ زمین کس کی ہے، یہ تحفہ کس کا ہے؟ وہ 3-4 توڑے سونا ہاں نہ کہ او ہو فلاں بندہ جڑا ساڈا رشتہ دار یار، میں اللہ نے بڑی خیر صلاح منو کیتی تو میں فلاں بھیج دینا، وہ ابھی تک اگلے نے قبضہ کوئی نہیں کیا، اگلے تک پہنچا کوئی نہیں، اگلے نے لیا نہیں، یہ سارے کا سارا مال باپ کا ہی ہے، وہ اسی کا ہے۔ جب تک اگلا بندہ قبضہ نہ کر لے اس وقت تک وہ مال پہلے بندے کا ہی رہتا ہے، تو یہ پھر اولاد کی وراثت میں شامل کر دیا جائے گا۔ پوتا وراثت کا حقدار نہیں ہے، دادے کی وراثت کا پوتا حقدار نہیں ہے، لیکن بہتر یہ ہے، قرآن کریم کے اندر آیت بھی ہے، میں خلاصہ پڑھ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى، آگے بھی لفظ ہے کہ جب تقسیم ہو رہی ہے قریبی رشتہ داروں میں کوئی بندہ آ جائے اس کو بھی کچھ دے دے، بھائیوں کو چاہیے اپنے بھتیجے کے نام کچھ کر دے۔ شرعی طور پہ اگر بیٹے کا انتقال پہلے ہو گیا باپ کے انتقال سے، تقسیم کی بات نہیں ہو رہی، باپ کے انتقال سے بیٹے کا انتقال پہلے ہو گیا، اس بیٹے کی اولاد بھی ہے، اس بیٹے کی اولاد بھی ہے، باپ سے پہلے بیٹے کا انتقال ہو گیا، اب اس کی یہ انتقال کرنے والے بیٹے کی اولاد میں سے کوئی بھی حصے دار نہیں ہے، یہ اولاد اپنے دادا کی حصے دار نہیں ہے۔ باقی بھائیوں کو چاہیے اگر ان کا دل مانے تو دے دیں تو بڑا اچھا ہے، اگر وہ نہیں دیتے تو جبر نہیں کیا جا سکتا، سختی نہیں کی جا سکتی۔ لے پالک، کسی بندے نے بچہ لیا ہوا ہے، کسی کا اڈاپٹ کیا ہوا ہے، تو وہ بچہ اپنے اصلی باپ کی وراثت کا حقدار ہے، چاہے شناختی کارڈ کے اوپر اپنے نام نے لکھا بھی دیا ہے۔ بہتر یہی ہے کہ نام نہ لکھوائیں، نام اصلی باپ کا رہنے دیں، قرآن کا بھی یہی فیصلہ ہے کہ نام اصلی باپ کا ہی رہنے دیں۔ اگر بالفرض کسی بندے نے نام لکھوا لیا لے پالک کا، اب اس بندے کی ڈیتھ ہو گئی، ظاہر ہے گورنمنٹ نے تو جب دیکھنا ہے شناختی کارڈ تو اس کے نام وہ ساری زمین لگا دینی ہے، یہ بچے کا حق بنتا ہے اس کی اولاد کو دے۔ اب اس کی اگر اولاد ہی نہیں ہے، بچہ تو اس لیے لیا تھا، اولاد نہیں ہے تو جو وراثت پیچھے تقسیم ہوگی بھائیوں میں اور والدین زندہ ہے تو ان میں پھر ان کو دے گا، یہ قبضہ نہیں کر کے بیٹھ جائے گا۔ اچھا یہ جو لے پالک ہے، اس کا یہ بچہ پہلے دن ہی لے آیا، اس نے دودھ بھی کوئی نہیں پیا ماں کا، یہاں ہی آ کے دودھ پیا، یہ جو بچہ ہے، یہ بچہ یہاں پلا بڑا سب کچھ ہوا، اس کا اصلی باپ فوت ہو گیا، اصلی باپ کی وراثت کا یہ پورا حقدار ہے، بے شک ایک دن بھی اس گھر میں نہیں رہا، اس وراثت کا یہ حقدار ہے، اصلی باپ کی اس وراثت کا یہ حقدار نہیں ہے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ چھوٹا سا پیغام سن لیں۔